بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد. معزز طلبہ، سبق نمبر 36 باب نکاح الرقیق انشاءاللہ اس سبق میں مکمل ہوگا، اور آخر میں ہم اس میں بات کرتے ہیں آزاد عورت ہے اور اس کا شوہر غلام ہے کسی کا، تو وہ عورت اپنے شوہر کو آزاد کروانا چاہتی ہے اپنے شوہر کو اس کے آقا سے. تو اس کی کچھ صورتیں ہیں جن کو ہم انشاءاللہ یہاں پہ سمجھتے ہیں. قال امام محمد رحمہ اللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ عَبْدٍ فَقَالَتْ لِمَوْلَاهُ أَعْتِقْهُ عَنِّي بِأَلْفٍ فَفَعَلَ فَسَدَ النِّكَاحُ. آزاد عورت ہے اور شوہر اس کا غلام ہے، وہ اپنے شوہر کے آقا سے کہہ رہی ہے کہ اس میرے شوہر کو آزاد کرو میری طرف سے، 1000 درہم کے بدلے میں میں آپ کو 1000 درہم دوں گی، میری طرف سے تم اس کو آزاد کر دو. ففعل، اور آقا کر دیتا ہے اس طرح، فسد النکاح، یہ نکاح فاسد ہو گیا. امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح فاسد نہیں ہوا، لا یفسد. اس مسئلے کی اصل کیا ہے؟ صاحب ہدایہ ایک ضابطہ بیان کریں گے کہ انہ یقع العتق عن الآمر عندنا، کہ یہاں پر آزادی جو ہے وہ حکم دینے والے کی طرف سے نافذ ہوگی، حتی یکون الولاء لہ، اور اس کی دلیل اور اس کے اوپر مسئلہ یہ متفرع ہوتا ہے کہ ولا اس کی ہوتی ہے جس نے حکم دیا. ولا کا مطلب اس آزاد کردہ غلام کی میراث وہ اسی کو ملتی ہے جس نے حکم دیا. اور دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ ولو نوا بہ الکفارہ، اور اگر آزاد کرنے کا حکم دینے والا اگر اس حکم دینے کے ساتھ ساتھ کسی کفارے کی نیت کر لے کہ جس کے اوپر اس کو غلام آزاد کرنا تھا، قتل کا کفارہ ہے یا زہار کا کفارہ ہے یا کسی اور کفارے کے اندر وہ نیت ساتھ ساتھ کر لیتا ہے، تو یخرج عن عہدتہا، وہ اس کفارے کی ذمہ داری سے بھی نکل جاتا ہے، گویا کہ اس کا کفارہ ادا ہو گیا. تو ان سب صورتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آزادی احناف کے نزدیک حکم دینے والے کی طرف سے نافذ ہوتی ہے، اور حکم دینے والا یہاں پہ کون ہے؟ آزاد عورت. جب عورت ہے تو گویا کہ آزادی اس کی طرف سے نافذ ہو رہی ہے، گویا کہ یہ خود آزاد کر رہی ہے اپنے شوہر کو. فَعِنْدَهُ، امام ظفر رحمہ فرماتے ہیں یقع عن المأمور، یہ آزادی حکم جس کو دیا جا رہا ہے مأمور اس کی طرف سے نافذ ہو رہی ہے، اور وہ مأمور کون ہے؟ اس شوہر کا آقا، گویا کہ اس کی طرف سے نافذ ہو رہی ہے. دلیل امام ظفر رحمہ اللہ کی لِأَنَّهُ طَلَبَ أَن يُعْتِقَ الْمَأْمُورُ عَبْدَهُ عَنْهُ، کہ حکم دینے والا گویا کہ عامر یعنی عورت ہے یہاں پہ نا، وہ مطالبہ کرتا ہے، طلب کرتا ہے اس بات کو کہ مأمور وہ اپنے غلام کو اس کی طرف سے آزاد کرے. ھذا محال، اور یہ تو بات ہی محال ہے. ایک آدمی دوسرے کو کہے کہ تم اپنا غلام میری طرف سے آزاد کرو، تو آپ کس طریقے سے اس کو آزاد کرا سکتے ہیں؟ آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں. لِأَنَّهُ لَا عِتْقَ فِي مَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدم، ابن آدم جس کا مالک نہیں ہے اس کے اندر وہ آزادی کو نافذ نہ خود کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے سے کروا سکتا ہے. فَلَمْ يَصِحَّ الطَّلَبُ، تو لہٰذا یہاں پہ حکم دینے والے کا یعنی عورت کا یہ طلب کرنا ہی درست نہ ہوا. جب نہ ہوا تو فَيَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْمَأْمُورِ، یہ تو جس کو حکم دیا گیا ہے اسی کی طرف سے ہوگی. گویا کہ یہ آقا نے خود آزاد کیا، تو آزاد جب آقا نے خود کیا تو یہ عورت کی طرف سے نہیں ہوا، تو لہذا نکاح بھی فاسد نہیں ہوگا. نکاح فاسد اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ احناف فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا ہے کہ تم اس میری طرف سے اس کو آزاد کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتضاءً یہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اس غلام یہ جو میرا شوہر ہے اس کو پہلے میرے اوپر فروخت کرو، پھر تم اس کو میری طرف سے وکیل بن کر آزاد کرو، یہ کہنا چاہتی ہے. تو جب یہ کہے گی تو جب یہ پہلے خریدنے کی بات ہو رہی ہے اقتضاء النص کے طور پر، تو جب یہ خریدے گی اپنے شوہر کو تو شوہر کو خریدنے کے ساتھ ہی شوہر اس کا غلام بن گیا نا، تو نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آقا اور مملوک کے درمیان نکاح نہیں ہوتا، لہذا نکاح ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے نکاح فاسد ہو جائے گا، اس کے بعد پھر وہ آزاد ہو جائے گا. تو یہ خرابی ہوتی ہے احناف کے نزدیک. ورنہ احناف فرماتے ہیں کہ انہ امکن تصحیحہ بتقدیم الملک بطریق الاقتضاء،
کہ امام ظفر رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ جب عورت اس کی مالکہ ہی نہیں ہے تو وہ کس طریقے سے حکم دے سکتی کہ میری طرف سے تم اس کو آزاد کرو؟ تو اپنی طرف سے آزاد تو تب ہی کر سکتی کہ اس کی مملوک کوئی چیز ہوتی تو اس کو آزادی کا حکم دیتی۔ تو اس کا جواب احناف دیتے ہیں کہ اس بات کی تصحیح ممکن ہے، جیسے تقدیم الملکی بطریق الاقتضاء، اقتضاء کے طور پر، یعنی اقتضاءً یہاں پر ہم ملکیت کو مقدم کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ عورت یہ کہنا چاہتی ہے کہ تم پہلے میرے اوپر اس کو بیچو، فروخت کرو، اور پھر اس کے بعد میرے وکیل بن کر آزاد کرو۔ تو ملکیت کو ہم پہلے کر لیں گے، اس کے بعد پھر آزادی نافذ ہو سکتی ہے نا۔ اذ الملک شرط لصحۃ العتق عنہ، کسی آدمی کی طرف سے دوسرے کا آزاد کرنا یہ اسی وقت ہی ہو سکتا ہے اس کے لیے ملکیت ہونا شرط ہے، اپنی ملکیت میں گوئے کہ پہلے عورت اس کو لانا چاہتی ہے۔ فیصیر قولہ اعتق، بس اس کا یہ قول، یعنی حکم دینے والے کا یہ قول کہ تم اس کو آزاد کرو، یہ کیا، یہ حکم اعتق کا جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے کس کا، کہ اس کا یہ قول طلب التملیک منہ بالالف، کہ گویا کہ 1000 کے بدلے میں اس کو اس کی تملیک چاہتا ہے، کہ حکم دینے والا کہ پہلے مجھے اس کا مالک بنا دو، میرے اوپر فروخت کر دو، اس کے بعد تم اس کو میری طرف سے آزاد کر دو۔ اور طلبت تملیکی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے کہ طلبت تملیک منہ بالالف، یہ ایسا ہو گیا آتے کا لفظ کے حکم دینے والا پہلے اس سے تملیک کو طلب کر رہا ہے 1000 روپے کے بدلے میں، ثم امرہ، پھر اس کو حکم دیا ہے باعتاق عبد العامر، میں جو عامر ہوں یہ حکم دینے والا تو یہ میرا غلام ہے، اب اس کو آزاد کرو میری طرف سے وکیل بن کر، عنہ اور میری طرف سے، تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا۔ وقولہ اعتقت، اور آگے سے جو مأمور یعنی وہ جو آقا ہے اس کا یہ کہنا کہ اعتقت میں نے آزاد کر دیا، یہ تملیک منہ، یہ ایسا ہے کہ پہلے میں نے تجھے مالک بنا دیا اس کا، اور پھر ثم الاعتاق عنہ، پھر میں نے تمہیں تیری طرف سے اس کو آزاد کر دیا، یہ مطلب اعتقت، یعنی ای ملکت کا اور ثم اعتقت عنک، کہ پہلے میں نے تمہارا مالک تمہیں اس کا مالک بنا دیا، پھر اس کے بعد اس کو میں نے آزاد کر دیا۔ تو یہ اقتضاءً ہم یہاں پہ اس کو ثابت کریں گے۔ وَإِذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْعَامِرِ، پس جب ملکیت عامر کی ثابت ہو جائے گی، حکم دینے والے کی، تو فسد النکاح، تو نکاح بھی فاسد ہو جائے گا، کیونکہ جب عورت اپنے شوہر کی مالک بنے گی نا تو خرابی یہ آئے گی کہ للتنافی بین الملکین، دونوں ملکیتوں کے درمیان منافات ہے، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی رقبہ کی مالک ہوگی ہے اور شوہر اپنی بیوی کی متع کا مالک ہے، تو اس طریقے سے یہ دونوں ملکیتیں نہیں ہو سکتی، ان کے درمیان منافات ہے۔ وَلَوْ قَالَتْ، اگر آزاد عورت ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ تم میری طرف سے اس کو آزاد کرو 1000 روپے کے بدلے میں، بلکہ ایک اور لفظ بولتی ہے کہ اعتقہ عنی، میری طرف سے اس کو آزاد کرو، آگے کچھ بھی مال وغیرہ متعین نہیں کرتی، وَلَمْ تُسَمِّ مَالًا، یہ نہیں کہتی کہ 1000 روپے کے بدلے میں، صرف یہ کہتی کہ میری طرف سے آزاد کرو، تو اس صورت میں احناف کے نزدیک نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ، اور جو ولا ہوگی اس غلام کی میراث تو وہ آزاد کرنے والے کو ملے گی، یعنی جس نے آزاد کیا ہے یعنی اس کا آقا، اس کو ملے گی، اس عورت کو اس کی ولا نہیں ملے گی، یہ طرفین کے نزدیک ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا والاول سواء، یہ والی صورت اور پہلے والی صورت، یعنی جس میں وہ 1000 روپے کے بدلے میں اپنی طرف سے آزاد کروانا چاہتی ہے، وہ والی صورت برابر ہیں۔ اور دلیل دیتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے لیے انہ یقدم التملیک بغیر عوض، اس کا یہ والا جو قول ہے یہ تقاضا کرتا ہے اس کے کہ پہلے تملیک کو یعنی بغیر عوض کے تملیک کو یہ مقدم کرنے کا تقاضا کرتا ہے، کہ یہ عورت کہتی ہے کہ اعتقہ عنی اور مال متعین نہیں کرتی، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ پہلے تم اس غلام کو بغیر عوض کے مجھے ہبہ کرو، مجھے گفٹ میں دے دو، اور اس کے بعد چونکہ گفٹ کے اندر قبضہ بھی ضروری ہوتا ہے نا، تو لیکن قبضے کو چھوڑ دو، لہٰذا میری طرف سے وکیل بن جاؤ، خود ہی قبضہ کرو اور پھر اس کو میری طرف سے آزاد کر دو، وہ ہے کہ یہ عورت یہ کہنا چاہتی ہے۔ تو تملیک بغیر عوض کو مقدم ماننا پڑے گا اس لفظ میں، تصحیحا لتصرفہ، حکم دینے والے کے تصرف کو درست کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا تصرف باطل تو نہیں کر سکتے جہاں تک ممکن ہو۔ وَيُسْقِطُ اعتبار القبض، یہ ضمیر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی طرف ہی ہم راجع کرا دیں کہ وہ تملیک بغیر وزن کو پہلے مقدم مانتے ہیں تاکہ اس حکم دینے والے کا تصرف درست کر دیا جائے،
اور اس کے بعد یسقط اعتبار القبضی، قبضے کے اعتبار کو امام ابی رحمہ اللہ ساقط کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگرچہ ہبہ کے اندر قبضہ ضروری ہے لیکن یہاں پر قبضہ ساقط ہو جائے گا، کیونکہ دوسری کی طرف سے قبول جو ہبہ کے اندر ایک رکن ہے وہ ساقط ہو گیا کہ دیکھیں دوسری کی طرف سے قبول نہیں پائے گا، صرف ایک کی طرف سے ایجاب ہے کہ میری طرف سے اس کو آزاد کرو، مطلب یہ کہ پہلے مجھے ہبہ کرو پھر بغیر قبضے کہ تم اس کو آزاد کرو، اس نے ابھی تک قبول ہی نہیں کیا. تو قبولیت کو یہاں پہ ہم ساقط کرتے ہیں، تو وہ حالانکہ رکن ہے تو قبضہ تو شرط ہے، لہذا شرط کو یہاں پہ ساقط کرنا زیادہ اولا ہے. کما اذا کان علیہ کفارۃ ظہار، جس طریقے سے کسی شخص کے اوپر ظہار کا کفارہ ہو، امر غیرہ، وہ دوسرے کو کہے کہ ان یطعمان ہو، میری طرف سے تم یار میرا کفارہ ادا کر دو اور غریبوں کو 60 مسکینوں کو کھلا دو. تو یہاں پر بھی دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتضان وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ پہلے تم مجھے اتنا غلہ گفٹ کرو، ہبہ دو، اور اس کے بعد تم جو ہے میری طرف سے اس کو فقیروں کو دے دو. تو جس طریقے سے یہاں درست ہے تو ہمارے اس مسئلے کے اندر بھی یہ درست ہو جائے گا اقتضاء کے طور پر. فین فرماتے ہیں کہ ان الہبۃ من شرطها القبض، ہبہ اگر ہم اقتضاء مانیں گے بھی نا اس کے لیے قبضہ ضروری ہے، بالنص، نص سے قبضہ ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصح الہبۃ الا مقبوضۃ فلا يمكن اسقاطه، اس شرط کو ہم ساقط نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. لا اثباته اقتضاء، اور اقتضاء ہم قبضے کو ثابت بھی نہیں کر سکتے. اقتضاء کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایک فرض کرتے ہیں، ایک صورت بناتے ہیں مسئلے کو درست کرنے کی، تو اس کو ہم قبضے کو ہم اقتضاء نہیں مان سکتے. کیوں؟ لأنه فعل حسی، قبضہ تو فعل حسی ہے کہ اس میں باقاعدہ ایک چیز دوسرے کی ملکیت میں باقاعدہ جاتی ہے سامنے نفس الامر کے اندر، تو اس کو حسن قبضہ کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ فرض کرنے سے یہ نہیں ہوگا. بخلاف البے، بخلاف بے کے کہ لأنه تصرف شرعی، بے جو ہوتا ہے وہ تصرف شرعی ہوتا ہے. جو پچھلے مسئلے کے اندر ہم نے کیا کہ 1000 روپے کے بدلے میں وہ آزاد کروانا چاہتی تھی، تو اس کے اندر ہم نے اقتضاء مان لیا کہ پہلے تم میرے اوپر فروخت کرو اور پھر اس کے بعد میری طرف سے وکیل بن کر تم اس کو آزاد کرو، تو وہ ایک تصرف شرعی ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہم اقتضاء مان سکتے ہیں. وہ حسن اگر وہاں پہ قبضہ نہ بھی ہو ضروری نہیں ہے. وفی تلک المسألۃ، جس مسئلے کو امام ابی یوسف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کفارہ ظہار کے اندر اگر کوئی کہتا ہے کہ میری طرف سے تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تو وہاں پہ اقتضاء یہ مانے گا کہ پہلے مجھے گفٹ کرو اور پھر اس کے بعد اس کو مسکینوں کو کھلا دو. تو یہ جو گفٹ اور ہبہ ہے اس کے اندر بھی تو قبضہ ضروری تھا، لیکن ہم نے ساقط کیا اور بالاجماع یہ مسئلہ درست ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وفی تلک المسألۃ الفقیر ینوب عن الآمر فی القبض، کہ وہاں پر جو فقیر جس کو کھانا کھلایا جائے گا کفارے کا، تو وہ حکم دینے والے کا نائب بن سکتا ہے قبضے میں، کیونکہ حقیقت میں تو اس نے بھی 60 مسکینوں کو ہی کھلانا تھا نا. تو اب اس کی طرف سے گویا کہ کوئی دوسرا آدمی کھلائے گا تو وہ فقیر اس حکم دینے والا کا نائب بن کر گویا کہ قبضہ کر رہا ہوگا. تو یہاں پر تو اس طریقے سے یہ مسئلہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن اما العبد، ان تک غلام کی بات ہے کہ اس جگہ پہ جو عورت اپنے شوہر کو آزاد کروانا چاہتی ہے، تو اس کے اندر اگر ہم گفٹ والے مسئلے کو اقتضاء مان لیں اس صورت میں، تو فرماتے ہیں کہ اس میں تو غلام کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا، لا یقع فی یدہ شیء، اس کے قبضے میں تو کچھ چیز بھی نہیں آتی. وہاں پر تو پھر بھی فقیر نائب بن سکتا ہے حکم دینے والے کی طرف سے. یہاں پر یہ غلام حکم دینے والے کی طرف سے نائب بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا کہ آزاد ہی ہوگا. اور آزادی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آزادی کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا کر دینا، بندی کو اٹھا دینا اور ملکیت کو ختم کر دینا. تو اس میں تو ایک چیز کو ختم کیا جاتا ہے، ہٹایا جاتا ہے، کوئی چیز اس کے ہاتھ میں تو نہیں دی جاتی. تو اس لیے یہاں پر غلام جو ہے وہ حکم دینے والے کا نائب نہیں بنے گا کہ ہم یہ کہیں گے کہ غلام کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ چیز گئی ہے، قبضہ پایا گیا، لہذا اس کو ہبہ کو ہم اقتضاء مان لیں اور اس کو درست کر دیں. تو جب اقتضاء ہم ہبہ نہیں مان سکتے کیونکہ اس کے لیے قبضہ ضروری اور قبضہ ہوا نہیں ہے حسن، تو یہاں پر عورت کا یہ کہنا ہے کہ تم میری طرف سے میرے اس شوہر کو آزاد کرو بغیر کسی عوض کے، تو یہ اس کا کہنا بھی درست نہیں ہے. جب کہنا درست نہیں ہے تو اگر کسی نے آزاد کر دی، یعنی مولا نے اس کو آزاد کر بھی دیا، تو گویا کہ وہ مولا نے اپنے طور پر آزاد کیا ہے، عورت کا اس میں کوئی دخل بھی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو گویا کہ عورت اس کی مالک ہی نہیں بنی، جب مالک نہیں بنی تو اس کا شوہر ہی ہے وہ، لہذا نکاح فاسد
نہیں ہوا۔ تو یہ دو مسئلے آج ہم نے پڑھ لیے۔ ایک میں یہ کہ عورت عوض کے ساتھ اپنے شوہر کو آزاد کروا رہی ہے تو اس میں نکاح فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اختزان پہلے بے کو ماننا پڑ رہا ہے، اور بے کی صورت میں وہ اپنے شوہر کی مالک بنے گی، مالک بننے کی وجہ سے آزاد ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت کے اندر وہ بغیر کسی عوض کے آزاد کرانے کا سوچ رہی ہے، تو اس صورت کے اندر ہبہ کو کم از کم ہمیں اختزان ماننا پڑے گا اس کے عقد کو درست کرنے کے لیے، اور ہبہ کو ماننے کے اندر قبضہ ضروری ہے، قبضہ جہاں پہ پایا نہیں گیا تو مفتبی قول کے مطابق یہ نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ باب نکاح الرقیق اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم باب نکاح اہل شرق جو ہے پڑھیں گے، یعنی دوسرے کفار کو غلام سے بھی ایک گھٹیا درجے کی ایک انسانیت کے اندر یہ قسم ہے کہ جو شرک میں مبتلا ہیں اور کفر میں مبتلا ہیں، تو ان کے نکاح کا حکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔